علماء کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے معزز مہمانان کرام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے دعوت قبول فرما کر سفر کی زحمت برداشت کی اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ اسی طرح ہم مدرسہ رونق الاسلام کے تمام محسنین و معاونین، میرے اساتذہ کرام اور گاؤں کے میرے تمام نوجوان بھائی اور تمام پیرامن والوں کے بے حد شکر گزار ہے کہ آپ حضرات نے ہر وقت ہمارا تعاون فرمایا اور خوش دلی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب میں ہمارے میں آئمہ افضل مہتا، اب میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا شوکت صاحب بادی دامت برکاتہم سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں اور اپنی ہی دعا پر جلسے کا اختتام فرمائیں۔ شرکائے پروگرام کے لیے ایک مسلم بھائی کی جانب سے 1000 روپے موصول ہوئے ہیں، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں تمام حاضرین مجلس کو مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی سے ان کو سنیں اور دین کا فائدہ کچھ ہمیں حاصل ہو۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیز بھائی و دوستو، بزرگوں اور حضرات علماء کرام اور میری پردہ نشین میری اسلامی مائیں بہنیں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے گاؤں پیرامن میں یہ مکتب کا جلسہ سنا، قرآن پاک کی تلاوت سے بچے نے جلسے کا آغاز کیا تو سوچ رہا تھا کہ قرآن بھی کتنا اچھا پڑھا، پھر اس کے بعد حمد سنی تو ماشاءاللہ، پھر نعت، پھر مکالمے، ایک ایک سے بڑھ کر بچے پروگرام پیش کر رہے تھے اور ہر ماں باپ کو خوشی ہو رہی تھی کہ میرا نونہال آج یہاں پیش ہو رہا ہے۔ میں ان کے اساتذہ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ پتھر کی تقدیر نہیں بدلتی؟ کون کہتا ہے پتھر کی تقدیر نہیں بدلتی؟ شرط یہ ہے کہ اس کو سلیقے سے تراشا جائے۔ پتھر کو تراشتے ہیں تو ہیرا بنتا ہے،
ایسے ہی بچے کے اوپر محنت کی جاتی ہے، تب جا کر ایک معصوم بچی باپ کے عنوان پر بات کرتی ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، تب جا کر ایک معصوم بچی حدیث مبارکہ سناتی ہے، تب جا کر ایک معصوم بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کو سن کر ہر ماں اور ہر باپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میری آنے والی اولاد نسلوں کو حافظ قرآن بنا، عالم بعمل بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور یہ جو مکتب جو چلتے ہیں اور یہ جو مدرسے جو چلتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے مدینۃ المنورہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ جو چبوترا ہے، روضہ مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا، آپ عمرہ میں حج میں گئے ہوں گے، مدینے میں حاضری ہوئی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر ایک مدرسہ چلتا تھا جس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پڑھتے تھے۔ ان کے استاد کون تھے؟ ان کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا، میں ایک استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اس استاد کے پاس، اس معلم کے پاس آنے والے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں اور آپ سنتے ہیں تعلیم کے حلقوں میں کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ صحابہ کرام ان کے دل پتھر جیسے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سینہ بسینہ ان کے سامنے بٹھا کر ان کے سینوں میں وہ محبت کا جذبہ دیا، ان کے سینے میں وہ تعلیم دی کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی ماں اپنے باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھا، اپنے گھرانے کی عورت کو نظروں سے دیکھا، ان بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی ان معصوم لخت جگر کو بوسہ دینے لگے۔ یہ نسبت یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آج بھی اس پیرامن گام کے اس مکتب کے جلسے سے پتہ چلتا ہے، اگر آپ اپنے ان معصوم بچوں کی فکر کر رہے ہو، یاد رکھو اسی مکتب کے ذریعے سے یہ معصوم بچہ آپ کی پیشانی کو، آپ کے چہرے کو دیکھے گا اور کہے گا میرے استاد نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو میں نے سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنہوں نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، اس مدرسہ رونق الاسلام سے پڑھنے والا ایک معصوم بچہ جب اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، اس کو کیسے بھی لت لگ جاتی ہے، جیسی بھی لت لگ جاتی ہے، مگر کبھی بھی اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ اسی مکتب میں اس نے پڑھا تھا، انہی اساتذہ کے پاس پڑھا تھا۔ یہی وہ مدارس ہے جس کے ذریعے سے آپ کے بچے کو وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے۔ یہی وہ معصوم بچے ہیں جن کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر تمہارے گھروں میں فقر و فاقہ آ جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لینا، تو یہ معصوم بچہ اپنے باپ کے قرضے کی حالت کو دیکھتا ہے، ماں کی غربت کو دیکھتا ہے، گھر کی حالت کو دیکھتا ہے، تو یہ معصوم بچہ اس حدیث مبارکہ کو سنتے ہوئے اپنے قرآن کو اٹھاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے اور اسے معلوم ہے میرے باپ کا قرضہ کتنا ہے، میری ماں کی غربت دیکھی نہیں جاتی۔ وہ قرآن کا نغمہ پڑھتا ہے، سورہ واقعہ پڑھتے جاتا ہے، بارگاہ الہی میں دعائیں کرتا جاتا ہے۔ آسمان پر بیٹھنے والا، عرش پر بیٹھنے والا خدا اس معصوم بچے کے پردے کو دیکھتا ہے، اور سورہ واقعہ کی برکت سے اللہ اپنے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے جاؤ اس پیرامن کے اس مکان میں رحمت کے برکت کے دروازوں کو کھول دو۔ یہی وہ مکتب کی تعلیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدرسے سے پڑھے، اسی مکتب سے پڑھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کے پاس حضرت عثمان غنی آئے، آ کر کہا عبداللہ ابن مسعود سے ہم چاہتے ہیں ہم اپنی حکومت سے مال تمہیں دے دیں، تمہاری 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیوں کو نان نفقے کا انتظام ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ٹھنڈی سانس بھری، کہا الحمدللہ میں نے اپنی بیٹیوں کا انتظام کر دیا ہے۔
پوچھا کیسے انتظام کیا؟ تو کہا میں نے چاروں بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، میری بیٹی میرے مرنے کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گی اور اپنی غربت کا، اپنے گھرانے کا مسئلہ حل کرے گی۔ آؤ تو صحیح اس دور میں، اس فتنہ کے دور کے اندر بھی ہم اپنی جوان بیٹی کو رخصت کرتے وقت مصلی دو، قرآن دو اور اسے کہو کہ میری بیٹی تو رخصت ہو کے جا رہی ہے، تیرے گھر میں کیسے بھی حالات آئے قرآن اٹھانا، مصلی بچھانا اور اللہ کے سامنے رونا۔ قسم خدائے پاک کی کھا کر کہتا ہوں، انگلیشور کی کسی کورٹ کے کچہری میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ وہ تعلیم ہے۔ اسی تعلیم کے ذریعے سے ابو ہریرہ نکلتے ہیں، اسی مدرسے سے نکلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار کو دیکھا اور جانثار کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں دروازے کے پیچھے چھپی رہتی ہے اور جب بھی میں مکان میں جاتا ہوں تو میری ماں مجھے مارتی ہے، مارنے کے بعد کہتی ہے تو نبی کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو مجھے بھی نہ چھوڑ، ماں کو بھی نہ چھوڑ۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اگر تمہارے ماں باپ کفر کی حالت میں ہے تو بھی تم پر اطاعت واجب ہے۔ تو ابو ہریرہ کو کہا کہ ماں کی بھی خدمت کر، میری بھی اطاعت کر، اگر میری اطاعت چھوڑے گا تو جہنم میں جائے گا، ماں کو ناراضگی ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا۔ ابو ہریرہ مار کھاتے رہے، نبی کی صحبت کو میں آتے رہے، ایک دن آئے بہت رونے لگے، اتنا روئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ابو ہریرہ اتنا کیوں روتے ہو، رونے کی کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کو ایک غم ستایا، ایک فکر ستائی۔ وہ غم کیا تھا؟ ابو ہریرہ کو کہا کون سا غم؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک غم ستا رہا ہے، وہ غم یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا، مگر مجھے ایک فکر ستا رہی ہے، وہ فکر ہے کہ میری ماں بغیر ایمان کے چلی جائے گی، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی، جہنم کی تکلیف کو کیسے برداشت کرے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ مسجد نبی سے بھاگنے لگے، سوچنے لگے کہ ابو ہریرہ پہلے مکان پر پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آسمان پر جاتی ہے۔ روزانہ دروازے کے پیچھے ماں چھپتی تھی، آج کا منظر یہ ہے کہ دروازہ بند ہے، پانی کی گرنے کی آواز آ رہی ہے، ابو ہریرہ کان لگا کر سن رہے ہیں، دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا تو دیکھ رہے ہیں ماں آ رہی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں کہتی ہے اے ابو ہریرہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا اس نبی کا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے بھی جنت کا حقدار بنا دیجئے۔ ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آنے میں دیری ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم قبرستان میں چلے جاؤ یا تمہارا معصوم بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائے یا یہ معصوم رہے تمہاری قبر پر آ کر کھڑا رہے اور اس مکتب سے اس نے قرآن پڑھا، اس نے سورت پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں کہے اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، میری ماں کی مغفرت فرما۔ آسمان پر بیٹھنے والا خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس معصوم کی دعا کو سن لو اور اس کے باپ کی مغفرت فرما دو۔ یہ ہے جنت کی بشارت، یہ ہے دنیا کی کامیابی، یہ ہے آخرت کی کامیابی۔ ان کی جیسی تربیت کرو گے ویسے یہ بنیں گے۔ اگر تم نے ان کو مکتب میں چھڑا دیا تو ایسے ہی دنیا کے دوست آج معلوم ہے، ہم آج دوستوں کو دیکھتے ہیں، پہلے بھی وہ مکتب میں جاتے تھے، انہوں نے بھی مکتب میں پڑھا، مگر آج دوستوں کی محفل ایسی لگی کہ نمازیں چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، دین سے دوری ہو گئی، ماں باپ کی اطاعت نہ رہی، محلہ میں ایسے گھومنے لگے کہ اسے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ بھئی کیا ہوا؟
یہ دین سے دوری ہوتی گئی۔ یہ معصوم بچے آپ کے اس مکتب کے ذریعے سے سنا رہے تھے، اگر ان کو ایسی تربیت کریں گے تو یہ بڑے ہو جائیں گے، کسی یونیورسٹی میں پڑھیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، کیسے بھی بنیں گے مگر دیندار بنیں گے، ماں باپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے، بڑے بوڑھوں کی عزت کریں گے۔ اگر ان کو دین نہ ملا، ان کی تربیت نہ ملی تو یاد رکھو اسی پیرامن کی مسجد کی بے حرمتی ہوگی، ماں باپ کی بے حرمتی کرے گا، گلی محلوں میں سب کی بے حرمتی کرے گا۔ کیوں؟ اسے دین کی اس پر استقامت نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو فرما بردار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی، ان اساتذہ کی اور آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا ہوگا کہ صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ بتاؤ تو صحیح، آج کان میں گانے سنتے ہیں، گانے کے الفاظ کیسے کیسے آ گئے، کانوں سے سن رہے ہیں، ایمان دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کا انکار، نبی کا انکار، ایمان کا انکار، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں نے گانے ایسے سنے اور میں ایمان سے بھی نکل گیا۔ اس دور سے گزر رہے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک بچہ تھا، معصوم سا بچہ، مکتب میں پڑھتا تھا اور مکتب میں پڑھنے کے بعد پھر اسکول میں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے بیٹھا، جیسے پڑھنے کے لیے بیٹھا تو استاد جو اس کے تھے وہ نہیں آئے، تو دوسرے استاد اس کی کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو استاد جیسے آئے تو سب بچے کو سوال کرنے لگے، تیرا نام کیا، تیرا نام کیا، یہ تیرا اللہ کون، کتنے ہیں، ایک ایک سوال کرنے لگے۔ ایک احمد نامی بچہ تھا، اسے پوچھا بتا بیٹے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو وہ معصوم بچہ کچھ بولتا نہیں، بس خاموش ہے۔ استاد پوچھ رہے ہیں میں تجھے سوال کر رہا ہوں تو کہتا نہیں، بس بچہ خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، مار کھاتا رہا۔ استاد نے پھر کہا، مارنا شروع کیا، مار کھاتا رہا مگر کچھ کہتا ہی نہیں۔ استاد کو اور غصہ آیا، پھر مارا۔ بچہ مار کھاتے کھاتے وقفے کی چھٹی ہوئی، پیشاب پانی کے لیے بچے جانے لگے تو اس کے دوست تھے، کہا اتنا ہوشیار بچہ کلاس کے اندر مار کھایا پھر بھی نہیں بتایا نبی کا نام، اتنا ہوشیار، اسے کیا ہو گیا؟ تو بچہ روتا رہا روتا رہا، وضو خانے پہ بیٹھا، وضو کرتا جاتا ہے، آنکھ کے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں، سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ واپس گھنٹی بجی، استاد جی واپس آئے۔ استاد نے واپس آ کر دل نرم ہوا، دل پسیجنے لگا۔ استاد نے اس معصوم بچے کو پوچھا، بیٹا یاد کر کے آیا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو وہ معصوم بچہ کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو استاد کے دل میں سوچ میں پڑ گئے، پہلے میں نے بہت پوچھا، جواب نہیں دیا، ابھی فوراً استاد کا دل ہونا اس کو سینے سے لگایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھرایا، پھرا کر اس کو محبت معلوم ہوئی۔ تو استاد سے پوچھنے لگے، بیٹا میں نے تجھے پہلی مرتبہ پوچھا، تو نے کوئی جواب نہیں دیا، مار کھایا پھر بھی کچھ جواب نہیں دیا۔ کہا استاد جی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میرے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، سنتوں پر زندگی گزارتے تھے۔ میرے والد کے جانے کے بعد میری امی کے پاس میں روزانہ بیٹھتا تھا، میری امی مجھے روزانہ سکھاتی تھی کہ جب بھی ہمارے نبی کا نام لے تم بغیر وضو کے نہ لینا۔ استاد جی جب آپ اچانک آ گئے تو میرا وضو نہیں تھا، اگر میری جان چلی جاتی تو میں بغیر وضو کے کبھی محمد رسول اللہ کا نام نہ لیتا۔ میری ماں، میری بہن، یاد رکھ تیری تربیت کی بنیاد پر اللہ ایسے اولاد کو پیدا کرتا ہے، تیرے بگڑنے پر اللہ ناچ گانے والے کو پیدا کرتا ہے۔ جہاں شادیاں ہوتی ہے، شراب کی لت لگتی ہے، تو نے پیدا کیا۔ اگر تو صحیح معنی میں وضو کے قطروں کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں روتی ہوئی میری ماں تو دودھ کے قطرے پلائے گی تو اللہ تیری گود سے حسن بصری پیدا کرے گا، حضرت جی مولانا الیاس پیدا کرے گا، مولانا قاسم نانوتوی پیدا کرے گا۔ اگر میری ماں تو گانے سنتے ہوئے اگر دودھ پلائے گی تو تیری گود سے ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ اٹھا تو صحیح، قرآن اٹھا،
حدیث کی کتابیں اٹھا، فضائل اعمال اٹھا، رات کے سوتے وقت اپنے معصوم بچوں کی تربیت میں ان واقعات کو بیان کر، وہ بچے سنیں گے، ان کے دلوں میں وہ جذبات پیدا ہوں گے اور دین کی طرف مائل ہوں گے، دین کے قریب ہوں گے۔ اگر ماں تو نے کوئی نہیں فکر کی، یاد رکھ تیری بھی زندگی ختم، تیری اولاد کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، تم بھول بھلیا ہو جائیں گے، نام باقی نہ رہا۔ پیرامن میں بہت بڑے بڑے لوگ آ کے گئے، دنیا نام اس کی بھول گئی۔ یاد رکھو اگر تم نے اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کی، تمہارے جانے کے بعد یہ معصوم بچہ قبرستان پہنچے گا، قبرستان پہنچ کر کھڑا رہے گا اور قرآن پڑھے گا تو لوگ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ماں باپ کی عظمت کو دیکھا ہے، پڑھتا جائے گا تو لوگ کہیں گے آج اولاد نیک چھوڑ کر گئی ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کی صحیح معنی میں تربیت، ورنہ تربیت نہ ہوگی تو روزانہ واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہو کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی، ایمان سے چھوٹ گئی۔ یاد رکھو ہماری بیٹی، اللہ ہماری بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ دور نہیں ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کئی ہزار لاکھوں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو جائے گی، لوگوں کو احساس بھی ختم ہو جائے گا، اور آج اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اور میری بیٹی اگر تو سن رہی ہے تو جا، تجھے مبارک ہو، تو کون سی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو حاصل کر لے، تجھے مبارک ہو، وہ ڈگریاں بھی مبارک ہو جو تو لینا چاہتی ہے، مگر یاد رکھ جس دن تو نے اللہ کے رسول کا دامن چھوڑا، تو نے دین کا دامن چھوڑا، تیری دنیا بھی خراب، تیری آخرت بھی خراب۔ یاد رکھ میدان محشر قائم ہوگا، فاطمہ کا دامن پکڑے گی، فاطمہ تجھے کہے گی۔ اور یاد رکھ میں ان ماں باپ کو بھی کہتا ہوں، تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، تمہاری بیٹی اس جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہارا دامن پکڑے گی اور کہے گی اے میرے باپ کہاں جا رہے ہو، تم مجھے جہنم میں ڈھکیل کر تم جنت میں جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے باپ کو لے کر جہنم میں جائے گی، بھائی کو پکڑے گی، بیٹے کو پکڑے گی۔ فرمایا حدیث کے اندر ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج کے اس دور کے اندر ان مکاتب، ان تعلیم اور ان اللہ کے راستے کی محنت جو ہو رہی ہے اس کو جاری رکھو، ورنہ یاد رکھو میرے بڑے بوڑھے اس پیرامن کی اس بیان میں بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم تھا آپ کی شادیوں میں ہلدی نہیں تھی، ہلدی نہیں تھی، مہندی کا رسم نہیں تھا۔ اب ہمارا معاشرہ کہاں سے آیا، یہ رسم و رواج کہاں سے لا رہے ہیں؟ نہ ہلدی آ رہی ہے، اب مہندی کی رسم آ رہی ہے، اور کیسی کیسی۔ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن اگر تو سن رہی ہے تو سن لے، تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، تیری اولاد کی شادی ہو جائے گی، لاکھوں خرچے ہوں گے۔ ان معصوم بچوں کے وہ مکالمے سن رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے تھے کہ اللہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، کس طرف راستے پر جا رہا ہے۔ اگر یاد رکھو دینداری ہوگی تو یہ شادی ہمارے لیے محبت کا، سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اگر دینداری نہیں ہے اور ایسے ہی خرچے فضول ہیں تو ایسے ہی ایک وقت آئے گا، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد بیٹی فون لگائے گی، کہا ابا بہت تکلیف ہے، سسرال میں بہت پریشان ہوں۔ باپ یہاں سے کہے گا بیٹی آ جاؤ، میں وہ کہاں سے لاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خسر، میں کہاں سے لاؤں علی جیسا شوہر، میں کہاں سے لاؤں حضرت فاطمہ الزہرا جیسی بیوی۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی سن رہی ہے تو سن لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، فاطمہ غمگین ہے، فاطمہ رو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، علی کہاں گئے؟ تو کہا علی ناراض ہو کر مسجد پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسر ہے، مسجد نبی کا رخ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا علی سوئے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تم ابا تراب، حضرت علی کو کھڑا کیا، حضرت علی کو کچھ نہیں کہا، ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کے مکان پر آئے، اور مکان پر لینے کے آنے کے بعد علی کو بٹھایا، فاطمہ کو بٹھایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام فرمانے لگے، علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، کہا علی سے کہا علی کہو فاطمہ کو میں نے معاف کیا، فاطمہ تم کہو علی کو میں نے معاف کیا۔ جب دونوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے بھی تم کو معاف کر دیا، آؤ تو صحیح ایسے خسر لائے، آؤ تو صحیح ایسے
شوہر لائے ایسے گھر میں عورت، میری ماں میری بہن، تیری نرم بھوجائی کا جھگڑے ختم نہیں ہوتے، تو نے آنے کے بعد تیری بہن کے رشتے کو تو نے ختم کیا۔ بہن کے رشتے کیسے ختم ہوئے؟ ایک پیٹ میں پلتے تھے، دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، مگر تیرے آنے کے بعد بہن یہاں سے رخصت ہوئی تو تو نے اپنے شوہر کے ایسے کان بھرے کہ یاد رکھ، تیرے کان بھرنے کی وجہ سے تیرا شوہر اس کی بہن ایک مرتبہ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے کہا کہ میرا حصہ دے دو، تو اس بھائی نے کہا میرے گھر پہ مت آنا، بہن وہاں پر ہے، بھائی یہاں پر ہے۔ بہن کے اس معصوم بچے چھوٹے کہتے ہیں امی ماموں کے مکان کب جائیں گے، نانا کے مکان کب جائیں گے؟ تو وہ معصوم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھراتی ہے، بہن کہتی ہے جائیں گے۔ ان معصوموں کو کیا معلوم ہے کہ تمہارے ماموں اور ماں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اور وہ بہن آنے کے لیے ترستی ہے، میرا بھائی مجھے کب بلائے گا؟ ارے یاد رکھو، اسی پیرامن سے تم بس اسٹینڈ تک چھوڑنے جاتے تھے، آج بتاؤ اس گلی سے وہاں تک چھوڑنے کے لیے بھی تم نہیں جاتے۔ کون سی محبت ختم ہو گئی؟ کون سا معاشرہ تم نے وجود میں لایا؟ اگر یہی معاشرہ رہا تو یاد رکھو، اسی مکتب میں پڑھنے والے بچے اس معاشرے کو دیکھ کر آگے جا کر ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ آؤ اپنی سادگی پہ، آؤ اپنی دینداری پر، آؤ قرآن کو اٹھاؤ، حدیث کو اٹھاؤ، ان تبلیغ والوں کی محنت میں لگو، خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ لگو۔ دنیا تو جانے والی، کتنے جنازے اٹھا کر آپ نے دفنائے، ایک وقت آئے گا آپ کو بھی دفنایا جائے گا، آپ کے بچے آپ کو غسل دیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو غسل دیں گے، آپ کی بیوی روئے گی، آپ کے معصوم روئیں گے، مگر ساتھ میں کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، صلہ رحمی پیدا کرو، اپنے بھائی بہنوں کی محبت کو جگاؤ۔ جس نے صلہ رحمی پیدا کی اللہ اس کی عمروں میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ اگر یہ صلہ رحمی نہیں ہوئی تو تمہارے جنازے میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں صلہ رحمی پیدا کرنا، اور صلہ رحمی پیدا کرنے کے لیے گھر کے چھوٹے معصوم بچے کو کھاتے وقت ساتھ میں بٹھانا اور بٹھا کر کہنا کہ میرے بیٹے تیری پھوپھی ایسی تھی، تیرے ماموں ایسے تھے، تیرے چاچا ایسے تھے، میری ماں میری بہن تو سن رہی ہے تو سن، یہ تربیت کے انداز ہے۔ اور بچوں کو بٹھا، اگر تو نے تیری نرن کے بارے میں تیری اولاد کے کان بھرے، یاد رکھ ایک وقت آئے گا کہ تو بھی پھوپھی بننے والی ہے اور تو بھی اس مکان پر جائے گی تو تیرا بھائی بھی ہاتھ پکڑ کر تجھے نکالے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت کے انداز، ساتھ میں بیٹھو کہ کیا ہو گیا، باپ آیا موبائل، ماں آئی موبائل، بیٹے آئے موبائل، کیا ہو گیا؟ کون تمہیں سمجھائے؟ کس معاشرے میں؟ بڑے بوڑھوں کو پوچھو، موبائل کے بغیر ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ صبح سے شام کا بھٹکا ہوا باپ آتا ہے، اچھی تربیت ہوگی تو چھوٹا معصوم بچہ بھی ابا کے لیے پانی لائے گا، بیوی بھی پانی لائے گی۔ اگر یہ نہ رہا تو باپ خود جائے گا پانی پیے گا، ماں بھی نہیں پوچھے گی، بیٹے بھی نہیں پوچھیں گے، کیونکہ تربیت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تمہاری اولادوں کو فرما بردار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یاد رکھو، اللہ نیک صالح بنائے۔ ان مکاتب چل رہے ہیں، ان کے پیچھے محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، اور تربیت ایسی فرمائی کہ حضرات صحابہ کرام کو جو کچھ کہا انہوں نے سنا، اور سن کر کیوں ان کے سامنے اللہ کے نبی کی پوری زندگی دی، اور وہ پوری زندگی ان کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ تھی کہ اللہ کے نبی کیسے کھانا کھاتے، کیسے گھر میں بیٹھتے، کس طرح سے آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ آئی، صحابہ پکڑ کے لائے، اور صحابہ پکڑ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ، ایک عورت آئی ہے اس کو پکڑ کے